الحمد لله العزيز الغفار، والصلاة والسلام على سيد الأبرار الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام، وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم.
بے شک ہم نے وحی فرمائی تمہاری طرف جیسے تم سے پہلے ہم نے وحی فرمائی نوح علیہ السلام کی طرف اور ان کے بعد کے انبیاء کی طرف، اور ہم نے وحی فرمائی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولاد، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان علیہم السلام کی طرف۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ اور وہ سارے رسول جن کا ذکر ہم نے آپ کی طرف کیا ہے آپ سے پہلے، اور وہ سب بھی جن کا ہم نے آپ سے ذکر نہیں کیا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے اللہ سے کلام فرمایا۔ قسم ہے تیرے رب کی، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہیں اپنے معاملات میں، اپنے تنازعات میں، اختلافات میں حکم، سرپنچ، فیصل نہیں بناتے، اور یہ اس وقت تک بھی مومن نہیں ہو سکتے کہ حکم، سرپنچ، فیصل، چیف جسٹس تمہیں مان لیں اور فیصلہ مانتے ہوئے دل میں تنگی محسوس کریں۔ اور ایک ہی صورت اللہ کو ان سے پسند ہوگی کہ جب تمہاری بات آ جائے، تمہارا فیصلہ آ جائے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، تو یہ سر تسلیم خم کر دیں۔ بس ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ کا فیصلہ آنے کے بعد، اللہ کا حکم آنے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے آ جانے کے بعد یخالفون عن امرہ، اس امر سے، اس فیصلے سے مخالفت کریں۔ اس لیے ڈرنا چاہیے ان تصیبہم فتنہ، کہ کہیں تمہیں کوئی فتنہ نہ آ پہنچے۔ اور دنیا میں کوئی فتنہ آئے یا نہ آئے، کوئی آزمائش تمہاری طرف آ سکے یا نہ آئے، یا اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن یہ بات طے ہے جو رسول کی مخالفت کرے گا او یصیبہم عذاب علیم، اس کا دردناک عذاب انتظار کر رہا ہوگا۔ حمد و ثنا، درود السلام کے بعد میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سب سے پہلے اس سلسلہ کو قائم رکھنے والے، چلانے والے ہمارے مربی ہیں، بلکہ مجھے تو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ میں ان کا شاگرد بھی ہوں۔ محترم حافظ صاحب کی کوششیں، محنتیں بینچ مارک ہیں، مختلف اور منفرد ہیں الحمدللہ، اور یہ سامنے ہیں، اس لیے ان کی تعریف میں کمی کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کو اسی طرح دین متین کی خدمات کے لیے دن رات جیسے پہلے ان کو توفیق عطا فرمائی ہے، مزید توفیق عطا فرمائے۔ اور فی الحقیقت آپ خوش نصیب ہیں کہ ایک روایتی صورتحال سے ہٹ کر اور بڑی ٹارگیٹڈ، بڑی مخصوص، متعین دعوت جس کی اس زمانے میں انتہائی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے پہلے کا یہ دور، یہ ہمارے سامنے کی بات ہے، ابھی 10، 15، 20 سال کی کہانی ہے کہ انفارمیشن کا سیلاب آیا ہے ہر طرف سے، گویا انسان کی جیب میں پوری دنیا ہے
اور उस दुनिया की सारी रंगीनियाँ भी उसकी जेब में हैं, सारी जो उसके अंदर गिलास्तें हैं वो भी उसकी जेब के अंदर हैं, और जो खूबियाँ हैं वो भी उसकी जेब के अंदर हैं। और शैतान का हमला सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों गुना बढ़ गया है। और फिर दीन जो जाहिर है तब्दील नहीं किया जा सकता, जिसके मुताबिक होना है उसको अपने मुताबिक नहीं किया जा सकता, वो वहीं रहेगा उसी सादगी के साथ, उसी मतानत के साथ। हमने अपने आप को उस पर ढालना था, लेकिन आप देख रहे हैं कि खुद मजहबी तबकात के अंदर से ऐसे लोग निकलना शुरू हुए जिन्होंने दीन को तब्दील करके उस मॉडरेशन की तरफ ले जाना चाहा, उस मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाना चाहा, उस जिद्दत की तरफ ले जाना चाहा जो हमारे लिए तबाही और हलाकत है। मैं इसी मजलिस में था, यानी इसी मस्जिद में, तो उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद हम्माद लखवी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई थी, शायद आपने नोट किया नहीं, कि हमारी कामयाबी आगे बढ़ने में नहीं है, दुनिया के साथ तरक्की की दौड़ में जीतना हमारी कामयाबी नहीं है, हमारी कामयाबी तो वापस कुरूने उला में जाने में है। हमारी कामयाबी, और मुझे वो बात भी याद आती है जब सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमहुल्लाह ताला, एक देवबंदी आलिम दीन पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, अलहमरा में उनका प्रोग्राम हुआ, और मैं दावत को पसंद करने वाला और दावत देने वाला एक मामूली सदाई हूँ, इसलिए ऐसे लोगों की और ऐसी तहारीर, ऐसी तकारीर, ऐसे उन्वानात से वाकिफ़ रहता हूँ। तो उन्होंने इस प्रोग्राम के आखिर में यही बात कमोबेश यही फरमाई कि तुम्हारी कामयाबी ये नहीं है कि तुम क्लिंटन से आगे बढ़ जाओ, तुम्हारी कामयाबी न्यूटन से आगे बढ़ने में नहीं है, तुम्हारी कामयाबी यह है कि तुम सिमटते सिमटते, वापस लौटते लौटते और पीछे खिसकते खिसकते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर चले जाओ। इस इब्तिदाइया तमहीद के बाद लंबा सफर था, और 5-6 के दिनों में कोई 12-14 तकारीर थी, और आज इतनी तबीयत ख़राब है, अल्लाह ताला मुझे बस सेहत भी दे और दुआ फरमाएं कि बस मैं चल निकलूं जो आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो। अंदाज़ा आपको हो रहा है कि क्या सूरत हाल है, लेकिन मुझे खुद शौक था, इसलिए कि ये जो उन्वान अफसर ने मेरे ज़िम्मे लगाया है, ये खुद मेरा शौक है, मेरी मनपसंद ग़िज़ा है, कि मैं ये समझता हूं कि आज हम दूसरों की बात नहीं कर रहे, हम अगर अपनी बात करें तो हमने भी आपके मनसबे रिसालत को नहीं समझा है। और मैं कोशिश करूंगा, मुझे 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट मिले हैं, और कोशिश करूंगा कि मेरा मजमून इसमें मुकम्मल हो, और मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ या अपने आप को बावर करवाना चाहता हूँ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके हुस्न व जमाल का हम तज़किरा करते हैं, करना चाहिए, जिनके खदो खाल का जिक्र करते हैं, करना चाहिए, जिनके अखलाक आलिया को हम सुनाते हैं, सुनाना चाहिए, लेकिन क्या हमने आपकी वो हैसियत समझी, आपका वो मुकाम समझा जिस मुकाम को समझते ही काफिर एकदम आपकी तारीफ से आपकी दुश्मनी पर चले गए? एकदम एक लम्हा पहले वो अनहोनी बात मानने को तैयार, और अगले ही लम्हे जब आपकी हैसियत पर वाज़ेह हुई, वो किस कदर जल्द समझ गए कि इस हैसियत के साथ हम नहीं चल सकते, और कितनी देर उन्होंने कोशिश की कि हम इस हैसियत को ना माने। हम जो पैदाइशी मुसलमान हैं, हमारा मुकाबला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं चल रहा, बैयनात वाज़ेह हो चुकी, आ चुकी, आयात नाजिल हो चुकी, अल्लाह की तरफ से तमाम निशानियों का इजहार हो चुका, हम पैदा होते ही नबी पाक की मोहब्बत हमारी घुट्टी में डाली जाती है, इसके बावजूद भी क्या हमने आपकी हैसियत को समझा है? और अगर हम आपकी हैसियत को समझें तो क्या आपको मर्द ऐसे ही नजर आए जैसे नजर आते हैं ये मुसलमान मर्द? अगर आपकी हैसियत को समझ लें तो क्या ये औरतें जिस तरह की जिंदगी गुजार रही ऐसी ही जिंदगी गुजारेंगी?
کیا ہمارا معاشرہ ایسا ہی معاشرہ ہو سکتا ہے جب آپ کی حیثیت کو سمجھا جائے، جب آپ کے منصب رسالت کو سمجھا جائے اور اس کی عظمت کو مان لیا جائے، پھر اس کے تقاضے وہ ہمارے سامنے آشکار ہو جائیں، تو کیا ہم ایسے ہی ہوں گے جیسے آج ہیں؟ اتنے ہی بدامن، اتنے ہی اس قدر اللہ سے بے خوف، اتنے ہی اللہ اور اس کے دین سے لا تعلق، اتنے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور آپ کے طریقے سے ناواقف، اور ایسے ہی آپس میں دشمن، کیا ہو سکتا ہے؟ آئیے، مجھے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ بھی یاد آتی ہیں، اور یہ سارا اب انشاءاللہ فی البدی ہی ہے، جو اللہ نے بھیج دیا وہ آپ کو مل جائے گا۔ جناب ابو بکر اور جناب عمر رضی اللہ عنہما دونوں کے دل میں آیا کہ چلو آج دونوں چلتے ہیں اور سیدہ ام ایمن سے مل کے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور کیوں ملنے جاتے ہیں؟ ذرا یہ پہلو بھی ساتھ ساتھ چلتے جائیں۔ کیوں ملنا چاہتے ہیں ام ایمن سے؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، ام ایمن امی بعد امی، ام ایمن میری ماں ہے میری ماں کے بعد، اس لیے رسول اللہ کی ماں سے ملنے جا رہے ہیں۔ تو ہم اپنی ماؤں کو کب ملیں گے جو مہینوں ہمارا انتظار کرتی ہیں، اور ہم ساتھ والی گلی میں دوسرے محلے میں اپنی ماں کو نہیں ملتے؟ یہ کون کرے گا؟ یہ صحابہ کی سنت ہے، اور ان صحابہ کی سنت ہے جن کے بارے میں فرمایا اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد اگر کسی کی بات اور کسی کی ذات لائق صد افتخار اور لائق تحسین اور لائق اتباع ہے تو وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ہے۔ دونوں پہنچے، اور جب ام ایمن کے پاس یہ دونوں پہنچے تو ام ایمن ان کو دیکھ کر رونے لگی۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ یہ روایتی تقریر میں نے نہیں کرنی، آپ ذرا آنکھیں کھول کے توجہ فرما کے میری طرف ذرا پوری توجہ سے۔ ام ایمن رونے لگ گئی، رو رہی ہیں۔ ام ایمن کو روتا دیکھ کر ابو بکر عمر بھی رو دیے۔ اب رسول اللہ کی ماں رو رہی ہو تو کون اس پر برداشت کرے؟ رونا شروع کر، تینوں رو رہے ہیں۔ جب کافی دیر بعد انہیں سکون ہوا، رو کر کچھ دل ہلکا ہوا، تو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے پوچھا کہ ام ایمن آپ کیوں روئی ہیں؟ کوئی سبب؟ کیا ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد آپ کا خیال نہیں رکھ پا رہے؟ کوئی ایسی بات دل میں، کوئی ایسی بات آئی ہے، کوئی ملال آیا ہے کہ آپ کا خیال رکھنے والا چلا گیا تو کہیں ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی؟ فرمانے لگی میں اس لیے نہیں روئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام چلے گئے، اس لیے نہیں روئی کہ مجھے آپ کی جدائی نے رلایا، یہ حالانکہ رونے والی بات ہے۔ میں تم دونوں کو دیکھ کر اس لیے روئی کہ اب اللہ کی طرف سے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ میں پھر دوہرا دیتا ہوں جملہ کہ میں تم دونوں کو دیکھ کر تمہارے ساتھ جو آتا تھا آج وہ نہیں ہے، تو اس کے نہ ہونے سے جو سب سے بڑی جو رحمت ختم ہوئی ہے، جانتے وہ کیا ہے؟ وہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، وحی رک گئی۔ اللہ اکبر۔ اب اگر آپ یہ میری بات سمجھ سکے ہیں کہ وحی بہت بڑی رحمت ہے، اور وحی بہت بڑا، جس پر وحی اترتی ہے وہ کتنا بڑا ہوگا، ذرا اس کو مزید سمجھیے۔ آپ کے ملک میں ایک سیٹ اپ ہے، ایک نظام ہے سیاسی۔ اس سیاسی نظام میں وزیر اعظم، اور وزیر اعظم کے بعد وہ سب سے بڑا شخص ہے آپ کے ملک کا، آئینی طور پر صدر ہے لیکن حقیقتاً جس کے پاس اختیار ہے وہ وزیر اعظم۔ تو وزیر اعظم کے 10 وزیر ہوں گے آگے، ان میں ایک خاص وزیر ہوتا ہے، وزیر اطلاعات و نشریات، وہ ترجمان ہوتا ہے۔ اور وزیر اعظم یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو اس نے کہا ہے میں اس کو نہیں مانتا، کیونکہ وہ پالیسی بیان دیتا ہے۔ وہ جو بھی ہو، آج کل ایک عورت ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔
وہ پالیسی بیان جاری کرتا ہے، وہ حکومتی نمائندہ ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہو شاید کہ وزارت اطلاعات کو ہر منسٹری پابند ہے کہ ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ اس کو پیش کرے. وہ بڑی وزارت ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتی، اس وزیر اعظم جو وزیر اس وقت ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نہیں جانتی فلاں منسٹری کیا کر رہی ہے. وہ ذمہ دار ہے، مقام. اب چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اللہ کون ہے؟ الملک. اللہ شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، سب سے بڑا ہے، خالق ہے. اور مخلوق میں اس نے فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح. ہم نے چنے بندے، لوگوں کو چنا، ان پر اپنی طرف سے پیغام نازل کیا آسمان سے. اور پہلے انسان کو ہی بھیجتے ہوئے کہا تھا قل نہبطوا منہا جمیعا فاما یاتینکم منی ھدی. اب جاؤ، زمین پر جانا پڑے گا، زمین پر رہنا ہوگا. لیکن یہ بات یاد رہے، تم نے وہاں رہنا تو ہے، ہم نے تمہاری ضروریات کا بندوبست کر دیا ہے. ایک خاص ضرورت ہم آسمان سے ہی بھیجیں گے، یہاں سے ہی یہ ہدایت آئے گی اور تم خود سے کچھ نہیں کر سکو گے. اسی ڈائریکشن، اسی سمت، اسی جہت پر تمہیں زندگی گزارنا ہے. ہدایت کہاں سے آتی ہے؟ یہ منصب سمجھیے ذرا، یہ تھوڑا سا مشکل حصہ، بس آگے انشاءاللہ آسانی ہے ساری. کہ آسمان پر مالک الملک بیٹھا ہے، مستوی ہے اپنے عرش پر. اس نے زمین پر اپنے نمائندے مقرر کیے. آدم علیہ السلام پہلے نمائندے ہیں، اور اس سلسلہ نمائندگی کے آخری نمائندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یاد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے ایک محل دیکھا، بڑا ہی عالی شان، بڑا شاندار، لیکن اس میں ایک اینٹ نہیں لگی ہوئی تھی. ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. یہی اس کا فی الحال اس کی ایک کمی نظر آتی تھی، باقی وہ ایسا عالی شان محل ہے. اور فرمایا وَأَنَا اللَّبِنَا، اور میں وہ اینٹ ہوں. اس محل کو اللہ نے مکمل کر دیا ہے. یہ مقام رسالت ہے، منصب رسالت ہے. اب اللہ نے انسانوں سے کیا کہنا ہے، کیا کہا ہے، پیغام کیا ہے، مالک بادشاہ کا اپنی رعایا کو کیا حکم ہے. یہ جو وزارت اطلاعات ہے، یہ اللہ نے مختلف انبیاء کو عطا فرمائی. جناب ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ اپنے بیٹوں سے اسی قرآن میں موجود ہے. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. چنتا کون ہے؟ اور یہ اتنا بڑا مقام ہے. یہ جو جھوٹے نبی بھی پیدا ہوئے اس لیے ہوئے کہ مقام رسالت، اس کی عظمت ہی اتنی زیادہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی عظمت کو دیکھنے کے بعد فوری طور پر خود عرب کے اندر دو تو آپ کی زندگی میں پیدا ہو گئے، اور دو آپ کی زندگی کے بعد فوری طور پر جن چاروں سے مقابلہ کرنا پڑا جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ کو. کیونکہ مقام اتنا بڑا ہے. جیسے آپ یہاں پر ایک نوجوان تعلیم حاصل کرتا ہے، اب 3-4 بڑی بڑی چیزیں ہیں جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اپنی تعلیم کے ذریعے سے. وہ چاہتا ہے ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، اور ڈاکٹر انجینئر بننے کے بعد اسے جب سمجھ آتی ہے تو وہ کہتا ہے چلو CSS کروں، کیونکہ اصل مقام تو وہاں پہ. تو انسان کی وہ للچاتا ہے اس بڑے مقام کی طرف. لیکن یہ کسی لالچ سے نہیں مل سکتا، یہ کسی کسب سے نہیں مل سکتا، یہ اکتساب سے نہیں مل سکتا. یہ کیسے ملتا ہے؟ ذالک فضل اللہ، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. وہ کہتے تھے ان دو بڑی بستیوں میں اور کوئی نہیں ملا اللہ کو نبی بنانے کے لیے. ایک یتیم کو ہی نبی بنانا تھا، بظاہر جس کے پاس مال نہیں تھا اس کو ہی نبی بنانا تھا. ہم کیوں نہیں بنے اتنے بڑے بڑے سردار؟ تو جواب کیا ہے؟
ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाह युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, वो जिस पर चाहता है करता है, कोई उसे मजबूर नहीं कर सकता। इस पहली बात को समझिए, इस हैसियत को समझिए। फिर मैं इसकी जो प्रैक्टिकली हैसियत है वो आपके सामने रखूंगा कि ये बड़ा मुकाम है, अल्लाह ने नुमाइंदा मुकर्रर किए। इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन, जनाब इब्राहीम अपने बेटों को नसीहत कर रहे, वसीयत कर रहे कि अल्लाह ने तुम्हें दीन के लिए चुन लिया है। और यहीं कह दूं, इस वक्त भी 8 अरब इंसान दुनिया में जिंदा मौजूद हैं, और उन 8 अरब में से ये 1.25 अरब के मुसलमानों की जो ज़ात है या जो शख्सियात हैं, इनमें मुझे और आपको भी चुना गया है। हम ऐसे ही नहीं पैदा हो गए किसी के घर, ये अल्लाह का फजल है, उसकी रहमत है। वो चाहता तो हमें हिंदुओं के घर पैदा कर देता और सारी जिंदगी हम भी गाय के पेशाब को ही सब कुछ समझते रहते। इस एहसान को भी समझिए। और इसीलिए अल्लाह ताला ने खास रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये बात इरशाद फरमाई, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, ये मोमिनों पर अल्लाह का एहसान है, एहसान है मोमिनों पर अल्लाह का कि उसने इनमें से ही इनके लिए एक रसूल मबूस किया है। ये एहसान है अल्लाह का। मुकाम रिसालत, मनसब रिसालत कि अल्लाह के नुमाइंदे हैं। और सिर्फ हमारे नबी की बात नहीं, किसी नबी को भी ये इजाजत ना थी कि वो अल्लाह की नुमाइंदगी के लिए एक लफ्ज भी अपनी जात की तरफ से कर दे। बाज हमारे उलमा, खुतबा, वाइजीन इस तरह बयान करते हैं जैसे पहले जो मर्जी कर सकते थे, हमारे नबी ये नहीं कर सकते थे। नहीं, मेरे पास दलील कुरान से मौजूद है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम गुस्सा करके निकले, अल्लाह के हुक्म से नहीं निकले। तो अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया और इस बात की जो उन पे ऊपर हालात आए और जो वो कैद किए गए, मछली के पेट में कैद क्यों हुए, अल्लाह ने उसकी वजह ये बयान फरमाई, व इज़्ज़हबन इज़्ज़हब मुगाज़िबन, वो जन्नून मछली वाला जो गजब से, गुस्से से निकल गया अपनी कौम और बस्ती को छोड़कर, हमसे पूछे बिना और हमसे हमारा हुक्म आए बगैर। इसका मतलब है कि एक एक बात, एक एक लफ्ज, एक एक जुमला तमाम अंबिया, कोई नबी अपनी मर्जी से उठाइए इसी कुरान को। क्या कहा था नूह अलैहिस्सलाम ने? भाई जाग के सुन रहे हैं ना, समझ आ रही बात की। नूह अलैहिस्सलाम ने खुद दुआ की, रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, अल्लाह एक भी घर ना छोड़ना, सबको खत्म कर दे। अगर तूने कोई एक काफिर भी छोड़ा, जो उससे पैदा होगा वो भी काफिर होगा। इतनी सख्त दुआ कर दी। और फिर जब जहाज पे चढ़े, कश्ती पे सवार हुए, तो बेटे को देखा कि वो तो डूब रहा है। उसके साथ मुकालमा हुआ, उसको दावत दे रहे हैं, वो नहीं मान रहा। वो कहता है सावी इला जबलिन यासमुनी मिनल मा, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। आप कह रहे हैं नहीं, आज कोई चीज अल्लाह के हुक्म से नहीं बचा सकती। बाप बेटे का मुकालमा हो रहा है। फहाल बैनहुमुल मौज, दोनों के दरमियान अल्लाह का फैसला आ गया, चलो जहन्नुम वासिल, खाली गर्क नहीं किया, उगरिकू फउदखिलू नारा, जहन्नुम वासिल हो गया। अल्लाह अकबर। नबी थे, बाप भी थे, परेशान हुए, हाथ उठाए, अल्लाह मेरा बेटा है। उसूल तोड़ा। उसूल क्या था? एक काफिर को भी ना छोड़ना, खुद कहा था। तो अगले ही लम्हे हुक्म आया, ये तुम्हारा नहीं है कि बेटा बनने के लिए नस्ब का होना जरूरी नहीं है, रिश्ता होने के लिए नस्ब का होना जरूरी नहीं है। नबियों से रिश्ता उनका जो अतात करते हैं, नबियों से ताल्लुक उनका जो अतात करते हैं। और अब अगर तुमने इसके लिए दुआ की तो हम आपका नाम ही अंबिया की फहरिस्त से निकाल देंगे। अल्लाह अकबर, कितना सख्त पैगाम है। क्यों? अब मेरा मुकदमा क्या? एक लफ्ज भी कोई नबी तमाम अंबिया में से एक लफ्ज भी अपनी तरफ से नहीं कर सकता था। और वही पैगाम और वही हैसियत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अता की गई कि आप भी उसी दीन को आगे पहुंचाने वाले, हतमी मरहले में दाखिल करने वाले,
اور اس کی قطعیت کو لے کر آنے والے ہیں. اسی لیے آپ کے لیے بھی فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. انشاءاللہ یہ بات اگر آپ سمجھ جائیں تو ایک مغالطہ جو عوامی خطباء نے پھیلا دیا وہ درست ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ اس اعزاز میں یقیناً آپ کا بڑا اعزاز، لیکن یہ اعزاز باقی انبیاء کو بھی ہم سب کے ماننے والے ہیں اور سب کا احترام کرتے ہیں اور سب پر ایمان لاتے ہیں. کوئی نبی بھی اپنی مرضی کی بات نہیں کر سکتا تھا، کسی کو اجازت نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کے پابند ہیں کہ ایک لفظ بھی آپ اپنی مرضی کا نہیں کہہ سکتے. اٹھائیے قرآن کو، پھر قرآن کی بات. اللہ اکبر. آپ سب نے یہ سنا ہوا، میں صرف دہرانے کی صرف اشارہ کرتا ہوں. بیویوں سے ایک بات سنی، اور یہ کوئی سازش نہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا. جو بیویوں نے کیا یہ کوئی سازش نہ تھی، یہ تو محبت کی ایک پلاننگ ہے، اپنی طرف ملتفت کرنے کی، اپنی طرف راغب کرنے کی. اور ہر بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر صرف اسی کو دیکھے، اور اگر 2 3 4 ہوں تو ان کا مقابلہ آپس میں ہی رہتا ہے کہ میری طرف زیادہ متوجہ ہوں. تو یہ باہمی محبت، اپنی محبت کی طرف واپس لانے کی ایک ترغیب کے لیے کوشش تھی. لیکن اتنا سا کہنا بھی اللہ کو گوارا نہیں. اتنا سا کہنا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے اوپر حرام کرتا ہوں یا امت پر حرام کرتا ہوں، لیکن آپ کا جو مقام ہے اور آپ کی جو حیثیت ہے اور جو حساسیت ہے آپ کے مقام کی، وہ اس قدر بڑی ہے کہ ایک لفظ کہا ہے کہ اچھا میں آج کے بعد نہیں کھاؤں گا، یہ آج کے بعد نہیں کھاؤں گا، یہ عام کا حکم دے دیا. یہ کہا ہوتا کہ اچھا اس کے گھر سے نہیں کھاؤں گا تو شاید یہ پیغام نہ اترتا. لیکن یہ جو کہا نا کہ اچھا آج کے بعد نہیں کھاؤں گا، آسمان سے دیر نہیں ہوئی، اسی وقت پیغام آ گیا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اس لیے کہ مقام رسالت کی حفاظت زمین پر اللہ کے نبی اور نبی علیہ السلام کے ماننے والے ہی نہیں، عرش والا بھی کرتا ہے. یہ مقام رسالت کی حفاظت ہے کہ آپ جو اللہ نے حلال کیا اس کو بیان کرنے آئے ہیں، جو اللہ نے حرام کیا اس کو بیان کرنے آئے ہیں. ہم نے آپ کو محلل اور محرم بنایا ہے. آپ بتلائیں گے، آپ کی زبان سے نکلا تو حلال اور آپ نے ہاں کہا تو حلال، نہ کہا تو حرام. اس لیے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے. تمام انبیاء کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا. یہ پہلے مقام رسالت کو سمجھیے، آگے سمجھ کہ کتنا بڑا مقام ہے. اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ اللہ نے آپ کو کچھ اضافی عطا کیا ہے، کچھ اضافی. وہ کیا ہے؟ ہر نبی قرآن مجید اٹھائیے، یا قومی یا قومی یا قوم. ہر نبی ایک مخصوص علاقہ، ایک مخصوص بستی، ایک مخصوص قوم کی طرف آیا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ نے اعلان فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے میرے حبیب ذرا اپنی مبارک زبان سے اعلان فرمائیے، اے لوگو. اب یہاں بات ایک قوم نہیں، ایک بستی نہیں، ایک رنگ والے نہیں، ایک علاقے والے نہیں. اب عمومیت آئی ہے، اب عمومی رسالت آئی ہے. فرمایا اب یہ کہہ دو. اب نہیں کہا جائے گا یا بنی اسرائیل، اب نہیں کہا جائے گا. اب نہیں کہے گا یا معاشر القریش، اب نہیں کہا جائے گا. اب کیا کہا جائے گا؟ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. ساری کائنات کے اندر رہنے والوں، ساری کائنات جو ناس میں آئے گا اس سب کے لیے، اور صرف الناس کے لیے نہیں، اللہ کے نبی تو جنوں کے لیے بھی نبی ہیں. قرآن ہی ہمیں یہ شہادت دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ اللہ کے نبی تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اور جن کے لیے آپ رحمت ہیں ان کے لیے آپ نبی بھی بن کر آئے ہیں. یہ مقام رسالت ہے جو آپ کو عطا کیا گیا. خود قرآن مجید نے دوسری جگہ فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. شاہد بنایا پہلوں پر بھی بعد والوں پر بھی. خود قرآن نے کہا کہ ہم نے آپ کو وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو ایسا رسول بنا کر بھیجا ہے جو ساری کائنات کو کافی ہے. خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا تمام مخلوقات کی طرف. الی الخلق کافہ، کوئی اس سے باقی نہیں ہے، کوئی باہر نہیں ہے، اس دائرے سے باہر نہیں کہ جس کے لیے میں نبی نہ ہوں.
सब के लिए नबी बन के। और मैं इस हवाले से एक और बात कह के आगे बढ़ता हूं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, हर नबी अपने ज़माने का ज़िम्मेदार और अपने ज़माने का नबी है, लेकिन नबी पाक अपने ज़माने के बाद ही नहीं, यानी ये ज़माना आपका ज़माना क़यामत तक का है, ये तवील आपकी वफ़ात के बाद भी ज़माना आपका है नहीं, बल्कि अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं कहूँ कि अल्लाह के नबी तो जब से इंसान का सिलसिला शुरू हुआ, आप तब से उन ज़मानों के, जिन ज़मानों में आप मौजूद न थे, आप आलम अरवाह में थे, तब भी आप ही उन ज़मानों के नबी हैं। आप पूछेंगे दलील क्या है? खुद कुरान ने कहा, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, हमने जब किताबो हिकमत दी, मिन किताबिन व हिक्मा, किताबो हिकमत की असल में से कुछ कुछ चैप्टर जो हमने आदम को दिए, जो कुछ बाब हमने नूह को दिए, जो कुछ बाब हमने इब्राहीम को दिए, उसकी औलाद को दिए, वो कुछ चैप्टर, वो कुछ असबाक जो हमने दीगर अंबिया के साथ नाजिल फरमाए। अल्लाह फरमाते हैं उस वक्त ही हमने ये वादे कर दिया, तुम अपना अपना काम, जितना जितना तुम्हें हिस्सा मिला है, जो जो लेसन तुम्हें मिला है, तुम यही जाके पढ़ाओगे। ये बात याद रहे। फिर एक आएगा, सुम्मा जाअकुम रसूल, वो आएगा, वो तुम्हारे सारे पढ़ाए हुए, बतलाए हुए, बयान किए हुए की जिम्मेदारी भी उठाएगा, तुम्हारी भी तस्दीक करेगा, और तुम भी उसकी तस्दीक करने जा रहे हो। तुम उसके जाने से पहले, आने से पहले उसकी खबर देने आ रहे हो। और हर नबी ने, इमाम कुर्तबी रहमहुल्लाह ने लिखा, हर नबी ने अपने जमाने के लोगों से ये वादा लिया, अपने मानने वालों को ये सुनाया, बतलाया कि मेरे बाद एक आ रहा है जो उमूमी रिसालत लेकर आएगा, मेरे बाद एक आ रहा है जो सारे अहकामात को लेकर आएगा, जिस पर अहकामात को तमाम कर दिया जाएगा, जिस पर नेमत को खत्म किया जाएगा, जो हतमी रिसालत लेकर आएगा, वो मेरे बाद आएगा। और उनमें से सबसे आखिर में आने वाले जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, उनका तो मुकालमा कुरान में मौजूद और महफूज है, जब उन्होंने कहा व मुबश्शिरन, मैं बशारत देने वाला बनकर आया हूं, बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कि मैं उस रसूल की बशारत देने आया हूं, बशारत देने आया हूं जो मेरे बाद आ रहा, जिसका नाम अहमद होगा, मैं उसकी बशारत देने आया हूं। यह सिलसिला नबूवत के तमाम जमानों के नबी नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम है। और फिर उस पर मजीद दाल, मजीद दलालत, मजीद दलील, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। उठाओ कुतुब अहादीस को, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने खुद बयान फरमाया, और आपकी जुबान से सच्ची जुबान कायनात में अल्लाह ने किसी और की बनाई नहीं। आपने इरशाद फरमाया कि जब मैं मस्जिद अक्सा में पहुंचा, तमाम अंबिया मौजूद थे, और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे मुसल्ले की तरफ कर दिया, मैंने तमाम अंबिया को इमामत करवाई है। गोया जो वादा अल्लाह ने उनसे लिया था, वो वादा आज मस्जिद अक्सा में पूरा हो गया। यह आपका मुकाम रिसालत है, इसमें दूसरों से बढ़कर मुकाम है, यह फजीलत है आपकी कि आप नबियों के भी नबी हैं। और आपने एक सही हदीस मेरे जहन में आई, उम्मीद है आप सब इसकी तौसीक फरमाएंगे, फरमाया अना कायदुल मुरसलीन, मैं रसूलों का कायद हूं, मैं रसूलों का कायद हूं। अना कायदुल मुरसलीन, मैं रसूलों का कायद हूं। और कहीं आप फरमाते हैं अनल हाशिर, मैं हाशिर हूं, अल्लज़ी युहशरुन नासु, जिस पर सारी इंसानियत को उसके कदमों पर क़यामत को जमा किया जाएगा। आप मुकामे महमूद पर होंगे। और उठाओ कुतुब अहादीस को कि नबी मुकर्रम इस्लाम फरमा गए, ये वो मुकाम है जो अल्लाह के अर्श के बाद सबसे बुलंद होगा, सबसे बुलंद मुकाम, मुकामे महमूद पर मैं हूंगा, और मेरे हाथ में लिवाउल हम्द होगा, और मेरी सारी टीम, तमाम अंबिया भी उसी झंडे के तले खड़े होंगे। अल्लाह अकबर, यह आपका मुकाम रिसालत है। अजमत हम सिर्फ नबी पाक इस्लाम के बालों ही की अजमत ही बयान करना चाहिए। यकीनन आपके खदोखाल अल्लाह ताला के हुस्न जमाल के और उसकी तख्लीकात का भी शाहकार हैं, लेकिन हमने कहा किस तरफ लगा दिया कौम को। आइए, जो असल चीज है जिसकी तरफ जाना जरूरी बनता है, और घंटा तो पूरा होने वाला हो गया है।
40 منٹ ہوئے ہیں. وہ پچھلوں کا بھی خیال کریں, وہ نہیں بول رہے. یہ آپ کی حیثیت ہم نے سمجھی نہیں ہے. یہ جو آپ کے جھگڑے ہیں نا سارے, یہ لڑ رہا ہے نماز پڑھنے پہ, نماز کے طریقے پہ, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا کھڑا کر کے بیٹھا ہے. اس نے آپ کی حیثیت کو سمجھا؟ نہیں سمجھا. حیثیت کو سمجھا ہوتا تو کیا قرآن نے یہ فیصلہ نہیں کر دیا کہ جب تمہارے آپس میں اختلاف ہو تو کیا کرنا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. یہ فی شیء کہاں ہے؟ کیا گندم بونے میں تمہارا جھگڑا ہوا کبھی؟ ہوا کبھی؟ وہاں تم کس کی مانتے ہو؟ تم اپنے سے بہتر کسان سے پوچھتے ہو کہ یار نہ تم وہاں دیکھتے ہو کہ یہ شیعہ ہے, وہابی ہے, سنی ہے, دیوبندی ہے, بریلوی ہے, کون ہے؟ دیکھتے ہو اس میں؟ تم فوراً اس سے مشورہ لیتے ہو. دین کا معاملہ آتا ہے تو اپنی برانچ کی طرف بھاگ اٹھتے. دین کے معاملے میں یہ مقام رسالت ہے, سمجھیے, یہ مقام رسالت ہے. دین کا معاملہ ہو جائے اس میں اختلاف تو جانا کہاں ہے؟ اللہ نے کیوں نہیں کہا کہ پہلے اپنے حکمران کے پاس جانا, پہلے اپنے مولوی صاحب کے پاس جانا, پہلے اپنے رشتہ دار کو پوچھ لینا, پہلے اپنے کسی خاص امام سے پوچھنا؟ کیوں کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ؟ یہ ان جو ہے ان یہ اس وقت کا تعین کر رہا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ, جس وقت تنازع ہو. کیوں جی میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ استاد ہیں قرآن کی تعلیم کے, خاص طور پر ترجمہ کے استاد ہیں. جس وقت جھگڑا ہوا, جب یہ ہو جائے, جب تنازع ہو جائے تو کہاں جانا ہے؟ سپریم کورٹ میں. دین کی سپریم کورٹ کون ہے؟ دین میں جھگڑا ہوگا تو کوئی سیشن کورٹ جانے کی اجازت نہیں ہے, سول کورٹ میں جانے کی اجازت نہیں, ہائی کورٹ پر جانے کی اجازت نہیں, کسی ایپلٹ بینچ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. دین میں جھگڑا ہو تو اللہ نے جس کو چیف جسٹس بنایا ہے سب سے پہلے اس کے پاس لے جاؤ. جھگڑا ختم. کیوں کہ دین پر جھگڑا ہوا تو زندگی کفر اور حق اور باطل کے درمیان ہوگی. اس وقت فوری فیصلہ کرنا, کہیں غلطی نہ ہو جائے. اس میں سینکڑوں سال نہیں لگ سکتے, لگ گئے نا سینکڑوں سال, صدیوں سے لڑ رہے. تو کوئی یہ کیوں نہیں مانتا کہ آؤ دین تو سب کے ہاں محفوظ اور موجود ہے, کوئی چھوٹی موٹی کوئی اختلاف کی بات ہو سکتی ہے لیکن اصل دین تو موجود ہے, اصل دین محفوظ بھی ہے. تو آؤ ساری جماعتوں کے, سارے فرقوں کے بڑے بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. نہ میں اپنے امام کی بات کرتا ہوں, نہ تم اپنے امام کی بات کرو, نہ میں اپنے مولوی کی بات کرتا ہوں, نہ تم اپنے مولوی کی بات کرو, نہ اپنی فقہ میں کرتا ہوں, نہ تم اپنی فقہ بیان کرو. آؤ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں. آقا یہ جھگڑا ہوا ہے, اس کا حل بتائیے, مسئلہ حل ہو جائے گا. کیوں؟ یہ مقام رسالت ہے جس کو ہم نہیں سمجھنا چاہ رہے. سمجھنا کیوں نہیں چاہ رہے؟ ہماری دکان بند ہو جائے, ہماری دکان بند ہو جائے یہ بڑا نقصان ہے, یا ہماری آخرت برباد ہو جائے یہ بڑا نقصان ہے. کیوں بھائی؟ ہماری آخرت برباد ہو جائے, وہ سٹریک پر لگ جائے, وہ جہنم کی خوفناک آگ میں جھلستی ہوئی دکھائی دے, ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. یہ دنیا میں کوئی میرے بارے میں یہ نہ کہہ دے کہ میں نے اپنا مسلک چھوڑ دیا. اللہ اکبر, اگر تمہاری طرح ہی سوچا جاتا تو کون ابو بکر پیدا ہوتا؟ اگر یہی سوچ کا زاویہ ہوتا تو عمر جیسے کیسے پیدا ہوتے؟ یہی تو مقام رسالت ہے. آئیے اب میں مزید کچھ جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ذات کے بھی دو, ہم نے پہلے جانا کہ مقام رسالت اوورال کیا ہے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو عمومی ہے, جس کا دائرہ بہت وسیع ہے, اور اتنا وسیع ہے کہ تمام نبی بھی آپ ان کے بھی نبی ہیں, آپ ان کے بھی قائد ہیں. جو اتنا بڑا قائد ہو اس کو سمجھنا ضروری ہے یا نہیں؟ اور ہم نے کیا سمجھا؟ وہ عنایت علی خان صاحب نے لکھا تھا کسی غم گسار کی محنتوں کا, یہ خوب میں نے سنا دیا. میں نے اس کا تعارف ہی حاصل نہیں کرنا چاہا. وہ کیا تھا؟
وہ کیا تھا جس کا زمانے کو انتظار رہا صدیوں؟ وہ کون تھا جس کی 1,24,000 انبیاء نے شہادتیں بشارتیں دی؟ وہ اتنا بڑا، میں نے اسے جاننے کی کتنی کوشش کی، میرے پاس اسے جاننے کے لیے 2-4 گھنٹے نہیں ہیں، میں اس کی سیرت پر لکھی جانے والی ایک کتاب پڑھنے کو تیار نہیں، جس کا صدیوں اس زمین نے انتظار کیا، جس کا صدیوں اس کائنات نے انتظار کیا ہو۔ میں سال بعد ایک دفعہ اس کی خوشی کا ایک دن اپنے طریقے پر، وہ بھی اپنے طریقے پر منا کر بڑا ہی خوش ہوتا ہوں۔ کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے صلہ دیا کہ جو میرے غم میں گھلا کیا اسے میں نے دل سے بلا دیا۔ کیا درد ہے، کیا تکلیف ہے۔ اور اگر یہ تکلیف آج کے نوجوان کے سینے میں جاگ اٹھے، پھر آپ اسے ہٹا کے دکھائیں، اللہ کی قسم، پھر ٹکٹکی پر باندھ کر، پھر آپ اسے 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کر اختیار دیں کہ بتاؤ اب دنیا چاہتے ہو یا نبی پاک کی غلامی، پھر دیکھو وہ کیا کرتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے سمجھایا ہی نہیں، ہم اپنے چکروں میں پڑے رہے، اپنے نمبر بڑھاتے رہے، اپنی تعداد کو بڑھاتے رہے۔ یہ سب نبی پاک کے غلام، نبی پاک کے بیٹے، نبی پاک کی اولاد کی طرح ہے۔ ہم نے ان پر کب توجہ دی؟ کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے صلہ دیا کہ جو میرے غم میں گھلا کیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا۔ تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، ایک پہلو بھی نظر نہیں آتا۔ کوئی مجھے دیکھ کر کہے یہ مطیع اللہ کا رویہ نبی پاک کی طرح کا ہے، کوئی مجھے دیکھ کر کہے کہ یہ مطیع اللہ سچا ہونے میں نبی پاک کی طرح کا ہے، مزہ تو پھر آئے گا۔ یہ ظاہر تو میں نے بھی بنایا، تم نے بھی بنایا، لیکن اندر اتنا کالا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے حسن خلق کی ایک رمق دکھائی نہیں دیتی۔ آپ کیسے تھے میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ موضوع کچھ اور ہے، لیکن کبھی یہ جاننے کی کوشش تو کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا، آپ کی ذات کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے۔ اور آپ کے اخلاق کسی عام آدمی کے اخلاق نہ تھے کہ جن کو میں سنتا، جانتا، پڑھ لیتا، گھول کر پی جاتا اور اس پر عمل نہ کرتا۔ 2 پہلو ہیں آپ کی ذات کے، 2 پہلو۔ یہ توجہ میری طرف رہے، یہ بچے جو ہے نا، یہ پیچھے جو لیٹے ہو، میرا بیٹا ادھر آؤ، آگے آؤ، ادھر میرا بیٹا، شاباش، ادھر آؤ سارے۔ آپ ادھر شرارتیں کر رہے، لوگوں کی توجہ اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ میرے تو وڈے مولوی نہیں، تسی ادھر آؤ، ادھر آؤ میرے پاس، یہاں پہ ادھر آئے سارے، اٹھ کے یہاں آ جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اوورال شخصیت کے 2 حصے ہیں، ایک ہے آپ کی ذات، شخصیت، پرسنالٹی، اور دوسرا ہے آپ کی حیثیت، مقام۔ یہ بتائیں شخصیت پر کسی کافر کو انکار تھا؟ سچ بتائیں۔ میں اگر یہ کہوں کہ ہم بھی اتنا ہی مانتے ہیں جتنا کافر مانتے تھے، یہ مقدمہ ہے ہمارے خلاف۔ اور اللہ نے قرآن میں کیوں کہا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن، کیوں کہا؟ یہ ہوگا نا، ہے یقین۔ کن کے خلاف نبی پاک مقدمہ لے کر کھڑے ہوں گے؟ اگر ہم آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت کو ملا کر مان لیتے تو یہ ہونا تھا، یہ ہونا ہے، کیونکہ ہم یہ کر رہے ہیں۔ ایک آپ کی شخصیت ہے، پرسنالٹی۔ کسی کافر کو آپ کے سچے ہونے پر اختلاف ہے، کسی کافر کو آپ کے حیادار ہونے پر اختلاف ہے، کسی نے انکار کیا ہو کہ نہیں آپ معاملات میں صاف نہیں ہیں، کسی نے اعتراض کیا ہو کہ آپ صلہ رحمی نہیں کرتے، آپ وعدہ پورا نہیں کرتے، کہا کسی نے؟ آج کے کسی کافر کو اعتراض ہو؟ بدترین مخالفین، مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی، یاد ہے نا، دی ہنڈریڈز، اور ادھر اس نے رکھا، ڈاکٹر صاحب نے یہاں بتائی شاید ایک بات یا کہیں اور ذکر ہوا،
जब उसने लिख ली ना 100 बेहतरीन इंसानों पर किताब और अपने उसूलों पर परख कर, जान कर, तोल कर मेरे नबी को पहले नंबर पर ले आया, तो ईसाई दुनिया ने उस पर इतराजात किए। ईसाई स्कॉलर्स ने, हुकूमतों ने दबाव डाला। हमने पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ इतना जोर लगा के ये मुकदमा कायम किया, ये दहशतगर्द हैं, और तुम इनको पहले नंबर का नबी मानते हो, पहले नंबर का इंसान मानते हो, इंसानी खिदमात में पहले नंबर पे रखते हो। तब्दील करो, रिवाइज करो, रीथिंक करो। और माइकल हार्ट कहता है, मैंने दोबारा से जोर लगाया, कोशिश की। मैं पहले भी कब चाहता था कि मोहम्मद पहले नंबर पे आए, लेकिन जब मैंने दोबारा जोर लगाया, जब मैंने दोबारा कोशिश की, मैंने दोबारा अपने उसूलों को, अपने ही बनाए हुए उसूलों को और मजबूत किया, और ज्यादा जांचा, और ज्यादा परखा, गोया और ज्यादा तोला, तो मैं मजबूर रहा कि उनसे बढ़कर मुझे कायनात में कोई दूसरा ना मिला। मैं दूसरा एडिशन छापा तो दूसरे में भी पहले नंबर पर। कोई एतराज नहीं था। क्या अबू जहल को इख्तिलाफ था? मैं तुम्हें अबू जहल की एक बात सुना, सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़े दिन की मिसाल सुनाता हूं। सबसे बड़े दिन की, सबसे बड़ा दिन कौन सा था? नबी पाक और अबू जहल के मुकाबले में सबसे बड़ा दिन कौन सा? यौमुल फुरकान, यौमुल बद्र। उसकी दुश्मनी तासुब इंतहा पर, इंतहा पर। काफिला बच के निकल गया जिसको बचाने आए थे, उसका कासिद भी आ गया कि वो बच के निकल गए। उन्होंने भी कहा वापिस आ जाओ, लड़ने की जरूरत नहीं। लेकिन उसकी दुश्मनी और तासुब किस हद पर है कि वो जाने नहीं देता किसी को। जब लोग जाने लगे तो वो मकतूल जिसका भाई मारा गया था, उसको एक शरारत सुझाई कि तुम जाओ। उसने अपने कपड़े उतार दिए, बरहना होकर लोगों के सामने खड़ा हो गया और कहा देखो मेरे भाई का बदला नहीं लेते। लोगों को मुश्ताइल किया, साजिश की उस वक्त भी कौम के खिलाफ। उतबा को यह ताना दिया कि तुम्हारा बेटा चूंकि मुसलमान हो गया, तुम इसलिए नहीं लड़ना चाहते। इसीलिए हालांकि अल्लाह के नबी ने फरमाया आज अगर किसी के पास खैर है तो वो ये सुर्ख ऊंटनी वाला यानी उतबा है। इसके बावजूद वो सबसे पहले वो मारा गया। तासुब, नफरत पैदा करने वाला। बनु जोहरा को भी रोकना चाहा। उनके 300 से ज्यादा अफराद थे इस जंग में। इसकी तादाद तकरीबन 1300 के करीब थी। 300 या 300 से ज्यादा बनु जोहरा के लोग थे जो अपने माल सामान को बचाने साथ आए थे। उन्होंने कहा हम नहीं लड़ेंगे, और वो नहीं लड़े। और उनके सरदार ने एक वजह पूछी, अच्छा कोई एक वजह बता दो, हम क्यों लड़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, मोहम्मद के साथ क्यों लड़े? चलो इतना ही कह दो कि जो दावत वो देते हैं वो दावत झूठी है, वो बात झूठी है जो वो करते हैं। तो ये बदर का दिन है, सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा मुखालिफ है, मरने मारने पर तुला है। अल्लाह के नबी की जुबान ने भी इसको उम्मत का फिरौन करार दिया। वो कहता है कि जो हमसे झूठ नहीं बोलता, मैं उस पर कैसे ये लगाऊं इल्जाम कि वो अल्लाह पर बुहतान बांधेगा। ये बदर की शहादत है, बदर की शहादत तुम्हारे नबी के किरदार की। मसला किरदार का था ही नहीं, मसला शख्सियत का है ही नहीं। आज का काफिर भी अगर आप पर कोई इतराज उठाता है या दुश्मनी करता है, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं नबी पाक इतने ही आला इंसान होते और नबी होने का ऐलान ना करते, आज का काफिर आपकी तारीफ कर रहा होता। यह मुकाम रिसालत है जो उनको चुभता है, और यह मुकाम रिसालत है जो मेरे मुसलमान भाई को पता ही नहीं है। यह और किसी जंग में उलझा हुआ है। यह मुकाम रिसालत को जान लेता, फिर सुमैया से बढ़कर कुर्बानी देने वाला हो जाता। ये मुकाम रिसालत को जान लेता, अब्दुल्ला ज़ुल्बजादैन की तरह अपना लिबास उतार कर भी नबी की गुलामी करने को तैयार खड़ा होता। ये तो समझा ही नहीं मुकाम रिसालत को। अल्लाह अकबर। हमारी आवाज जहां तक जा रही, अल्लाह इस बात के जरिए से मेरे तमाम मुसलमान भाई बहनों को यह बात समझा दे, सीना रोशन कर दे। बिला तफरीक, मजहब, नस्ल, फिरका, उस नबी के मानने वाले फिरकों में बट गए जिसने सारे बटे हुओं को इकट्ठा कर दिया, जिसको अल्लाह ने नेमत इसलिए करार दिया कि तुम आपस में दुश्मन थे, लड़ते थे, फिरका फिरका थे, कटे हुए टूटे हुए थे। हमने एक ऐसी नेमत तुम्हारे पास भेजी, फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम,
اس نے تمہارے ٹوٹے ہوئے دل، نفرت زدہ دل، تعصب سے بھرے ہوئے، بغض سے بھرے ہوئے دلوں کو ایسے جوڑا کہ تم فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا، تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم یہ تک کہنے لگے عبد الرحمن سب کچھ چھوڑ کے آئے ہو، مال بھی لے لو، گھر بھی لے لو، باغ بھی لے لو، میری 2 بیویاں ہیں، ابھی پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے، تم دونوں کو دیکھ لو، جو تمہیں پسند ہو میں اسے طلاق دیتا ہوں تمہارے لیے۔ وہ کیا تھا جس کا تعارف ہم نہیں حاصل کر پائے؟ وہ کتنا عظیم تھا؟ شخصیت پر کوئی جھگڑا تھا؟ کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک مثال دیتا ہوں، اسی سے سمجھ آئے گی کہ مسئلہ آپ کی ذات کو ماننے کا نہیں ہے، معاملہ آپ کی ذات پر اٹکا ہوا نہیں ہے۔ اخلاق و کردار کے حوالے سے جب بھی کسی کافر سے بات کر لو، ہندو بھی آپ کی نعت کہنے پر مجبور ہوگا۔ مسئلہ تو حیثیت پر اٹکا ہوا ہے۔ صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر آپ نے بلایا، اور یہ یوں سمجھیں یہی موضوع تھا، حافظ صاحب یہی موضوع تھا، منصب و مقام رسول سمجھانا تھا، اس کا اعلان کرنے لگے ہیں، آغاز ہونے لگا ہے۔ یہی موضوع تھا جو آج آپ کی مسجد میں ہے۔ بلایا، سب کو جمع ہوئے، تو پہلے جس بات کے وہ قائل تھے وہ ان سے پوچھی، بتاؤ لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، ایک زمانہ تمہارے ساتھ گزارا ہے، کیا سمجھتے ہو میرے بارے میں؟ کیا کہا تھا؟ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا۔ اور اس موضوع اور مضمون کی تیاری میں جب میں پڑھتے ہوئے مسلم شریف کی روایت جس کے الفاظ مختلف ہیں، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا پایا ہی نہیں ہے، میں نے جب اس پہ غور کیا تو مجھے سمجھ آئی نبی پاک علیہ السلام کے کردار کو اور آپ کے معاملات کو اور آپ کی حیثیت کو جاننے کی اس کھوج میں جیسے جیسے آگے بڑھیں، ہو محبت دل میں، اللہ نئے راز کھول دیتا ہے۔ سچا تو سچا ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ غلطی سے جھوٹ بول لیتا ہے، ہوتا سچا ہی معروف ہے، لیکن کبھی انجانے میں بھول چوک سے اس سے کوئی جھوٹ بولا جاتا ہے، کبھی مذاق میں جھوٹ بول لیتا ہے۔ یہ جو دوسری شہادت امام مسلم لے کے آئے ہیں، اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ مکہ والوں کے ہاں بھی اور اصلاً بھی آپ کی حیثیت یہ ہے کہ آپ وہ سچے ہیں جو کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ وہ سچے ہیں جنہوں نے کبھی کسی کی دشمنی میں بھی جھوٹ نہیں بولا ہے، آپ وہ سچے ہیں جنہوں نے کبھی انجانے میں بھول چوک سے بھی اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا، آپ نے بھول کر بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ یہ آپ کا کردار ہے۔ تسلیم، اب آپ نے اس پر ان سے شہادت لی، گواہی لی، امتحان لیا۔ امتحان کیا تھا کہ یہ تو وہ مان رہے ہیں کہ آپ سچے ہیں اور کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں آپ نے۔ اب آپ نے کہا اچھا چلو آزماتے ہیں۔ فرمایا یہ جس پہاڑی، صفا پہاڑی پہ میں کھڑا ہوں، اس کے پیچھے اس کی اوٹ میں ایک بڑا لشکر چھپا ہوا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ ایک بڑا لشکر موجود ہے جس کا تم سامنا نہیں کر سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی تم سے بڑا، مکے والے خود کتنے تھے؟ اتنی بڑی آبادی تھی کہ خود ان کے لڑنے والوں کی تعداد 3000 سے زائد تھی۔ اس کی دلیل اس کی شہادت کیا ہے کہ غزوہ احد میں وہ گئے تو 3000 اپنے لے کر گئے تھے، اپنے 3000 لے کر گئے تھے، حالانکہ پہلے بڑے سردار ان کے قتل بھی ہوئے اور بہت سارے لوگ نہیں بھی گئے۔ اس کے باوجود ابو سفیان جو دوسرا بڑا جنگی مارکہ ہوا تو 3000 مکہ والے تھے۔ تو 3000 لڑنے والوں سے یہ کہا جائے کہ تم سے بڑا لشکر اس کی اوٹ میں چھپا ہے تو کتنا ہونا چاہیے؟ کم از کم 4000 5000 10000 تو ہوگا، چلو 5000 لگا لیں۔ 5000 بندہ کیا صفا پہاڑی کے پیچھے چھپ سکتا ہے؟ یہ وہ پہاڑی چھوٹی ٹیلا ہے، یہ جبل ابو قبیس کی طرح بڑا پہاڑ نہیں ہے، یہ چھوٹی سی پہاڑی ہے، اور اتنی چھوٹی ہے کہ میری ماں ہاجرہ بھاگ کر اس پر چڑھ گئیں بے چینی سے۔ اس کی اور کہاں پہ واقع ہے؟
موجود کہاں پہ ہے؟ مکہ میں تو ہے ہی نا. کتنی قریب آپ نے محسوس کیا؟ بہت سے لوگ ماشاءاللہ آپ میں سے گئے. یہ صحن بیت اللہ سے متصل ہے، یہ دور نہیں ہے کہ پتہ نہ چلے کہ کوئی آیا کہ نہیں آیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو مقام اجیاد ہے، اگر میں یہ جغرافیکلی آپ کو سمجھا پاؤں تو آپ جب جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ مقام اجیاد اس طرف ہے، اس طرف صفا پہاڑی آگے ہے، مقام اجیاد اس طرف ہے. اندازہ یہ ہوتا ہے کہ صفا پہاڑی شہر کے اندر ہی تھی، اسی لیے لوگوں کو بلایا. گویا یہ کوئی چوک تھا جس کے چاروں طرف وادی ام القریٰ میں لوگ رہتے تھے. یہ ممکن ہے لاہور میں میں یہ کہوں کہ دروگہ والا میں انڈین آرمی آ گئی ہے؟ آپ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے، یہ بارڈر تو نہیں ہے. حالانکہ آج ہو سکتا ہے. آج کوئی آسمان سے پیرا ٹروپرز کی صورت میں اتر سکتا ہے، کوئی پیراشوٹ سے آ سکتا ہے، کوئی اور ذریعے سے پہنچ سکتا ہے. اس زمانے میں نہیں ہو سکتا کہ آنے والا کسی سواری پر آئے گا، پیدل چل کے آئے گا. اور کم از کم 5000 لشکر اگر اس زمانے میں پیدل چل کے آتا، سواری پہ آتا، تو دور سے پتہ چل جاتا کہ کوئی لشکر آ رہا ہے، اور پھر پہنچ بھی بیت اللہ کے صحن میں جاتا. ممکن نہیں تھا. وہ اللہ کے نبی اسلام نے ناممکن بات کی ہے ان کے سامنے. اور پھر پوچھا کہ بتاؤ اگر میری خبر ہو تو کیا کہو گے؟ وہ کہتے ہیں کہ بات ماننے والی تو نہیں ہے، لیکن آپ کہیں تو یہ بھی ماننے کو تیار ہے. یہ آپ کی شخصیت پر، ذات پر ان کا اعتماد تھا. اور اگلے ہی لمحے جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ پھر سن لو، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، اپنے مقام کا پتہ دیا، خبر دی، اور پھر دعوت بھی. میری بات کو سمجھو گے تو انشاءاللہ سارا مغالطہ ختم ہو جائے گا. دعوت بھی کیا دی؟ پہلی دعوت ان کے کسی برے کام کو چھڑوانے کے لیے نہیں تھی، ان کے اخلاق کے کسی معاملے کو سیدھا کرنے کے لیے نہیں تھی، ان سے شراب پر پابندی لگانے کے لیے نہیں تھی. جو پہلی دعوت دی ہے وہ دعوت کا غالب حصہ وہ خود بھی مانتے تھے، یعنی توحید. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. آپ کہیں جی توحید کو مانتے تھے تو پھر انکار کس بات کا کرتے تھے؟ اٹھاؤ قرآن کو، سارا مقدمہ قرآن ہی واضح کر دیتا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. اے میرے حبیب ذرا پوچھو ان سے، کس نے بنایا زمین و آسمان کو؟ کون آسمان سے پانی اتارتا ہے؟ کس نے مردہ زمین کو زندہ کیا پانی اتار کر؟ کس نے سورج چاند کو مسخر کیا ان کے لیے؟ کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اللہ نے. پوچھو ان سے. سوال پڑھو نا ذرا 20واں پارہ. امن خلق امن امن امن، اور پھر سو الہم اللہ. یہ پتہ دیتا ہے کہ توحید کو مانتے تھے، توحید میں التباس کرتے تھے. کس بات کا؟ جو آج بھی ہو رہا ہے، لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. یہ تھا مسئلہ جو ان کے حلق میں اٹکا کہ اپنے بزرگوں کو کیسے چھوڑے. وگرنہ یہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک کا ترانہ بھی پڑھتے تھے کہ نہیں؟ وہ یا توحید کو مانتے تھے. اچھا پہلے آپ نے ایک خبر ایسی دی جو ناممکن ہے اس کو مان رہے، اور جب آپ نے مقام رسالت کی خبر دی اور اپنے رسول ہونے کا اعلان کیا تو آپ نے وہ بات ان سے کہی جس کے وہ خود بھی کسی حد تک قائل تھے. لیکن اب آپ کی حیثیت کی وجہ سے اور آپ کے مقام کے سامنے آنے کی وجہ سے آپ کی سچی ترین بات جس کے شواہد دلائل براہین موجود ہیں، جس کے وہ خود بھی قائل ہیں، آل ابراہیم ہیں، لیکن اب آپ کے مقام کے واضح ہونے کے بعد آپ کے اتنے بڑے دشمن کہ آپ کا اپنا چچا ہی آپ کو بددعائیں دینے لگ گیا ہے. پہلے کتنا اعتماد اور اب حالت کیا ہے؟ اب آپ کے نام رکھتے ہیں، اب آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، اب آپ کو بیمار قرار دیتے ہیں، اب آپ کو معاذ اللہ مجنون قرار دیتے ہیں، اب آپ کو دشمن بنا کر بیٹھے ہیں، اب آپ پر پتھر اچھالتے ہیں، اب آپ کے راستوں کو کانٹوں سے بھر دیتے ہیں، اب آپ کے گھر میں پکتی ہوئی ہنڈیا میں گندگی پھینکتے ہیں، اب آپ صحن بیت اللہ میں جس کے تقدس اور تقدیس کے وہ خود بھی قائل تھے، اس قدر دشمنی پر پہنچے کہ امام کائنات حتیم میں جو بیت اللہ کا حصہ وہ مانتے تھے، وہ بھی جانتے تھے یہ بیت اللہ کا حصہ ہے. حتیم میں سجدہ ریز ہوتے ہیں تو اس پر گندگی لا کر رکھ دیتے ہیں. اب اس قدر دشمنی، سبب کیا ہے؟ آپ کا مقام رسالت.
مقام رسالت. اللہ اکبر. میں ایک اور مثال میرے ذہن میں آئی اور یہ دینی اس لیے بنتی ہے کہ بعض لوگوں نے محبت کا ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ مقام نہ بھی مانے محبت پار لگا دے گی. اگر میں اپنے مطالعے کی بنیاد پر، اپنے کم علمی کی بنیاد پر یہ دعویٰ کروں کہ اگر قدر اللہ ما شاء فعل، یہ فیصلے تو اللہ کے ہیں، میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ایک تمثیلی دلیل دینے لگا. اگر ابو طالب ایمان لے آتے تو اللہ کی قسم نبی کے صحابہ میں سے کوئی آپ سے بڑھ کر نہ ہوتا. اگر، کیوں کہ جیسی محبت ورفتہ پن، جیسی بے لوث محبت ابو طالب نے کی ہے، اللہ کی قسم اس کی دوسری مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا. بچپن سے لے کر اتنا ساتھ، اس قدر تحفظ، اس قدر دشمنوں کا مقابلہ، اور اتنا اعتماد تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا چچا جان جائیے، ہم محصور ہیں. وہ مطالبہ کیا کرتے تھے؟ محمد ہمارے حوالے کر دو، ہم قتل کر دیں، تمہارا بائیکاٹ ختم، نہیں کرو گے تو بائیکاٹ. بھوک سے بچے بلکتے ہیں. اور 1 2 4 دن کی بات نہیں تھی، یہ کافروں کا بائیکاٹ 3 سال جاری رہا. اور ابو طالب اس قدر استقامت والے، فیصلہ انہوں نے کرنا تھا، اس قدر استقامت والے 3 سال سزا کاٹی، 3 سال نبی کی محبت کی سزا کاٹی آپ کا دفاع کرتے ہو. اور ایک روز آقا نے فرمایا چچا جائیے، ان سے کہیے جو معاہدہ تم نے لکھا تھا اللہ نے اس کو سارے کو ختم کر دیا ہے، دیمک اس کو چاٹ گئی ہے. معاہدہ کہاں تھا؟ جہاں وہ اپنی سب سے محفوظ چیزیں رکھتے، بیت اللہ کی چھت میں. کہا کھولو اس کو. کہنے لگے دیکھ لو کیا بات کر رہے ہو، کیا ممکن ہے؟ کہا مجھے اتنا اعتماد ہے اگر میرے بھتیجے کی بات سچ نہ نکلے تو میں خود اسے قتل کرنے کے لیے تمہارے حوالے کر دوں گا. اس قدر اعتماد، محبت بھی انتہا پر، کہ ان 3 سالوں میں نبی کریم علیہ السلام کی ہر رات ریکی ہوتی، ہر رات آپ کے بستر کو دیکھا جاتا، ہر رات آپ پر شب خون مارنے کے لیے مکہ کے نوجوان تیار ہوتے. اور ان تمام راتوں میں ابو طالب دفاع کیسے کرتے؟ جب آدھی رات ہوتی، جب حملہ آور پوری تیاری سے مسلح ہو کر بیٹھے ہیں اور ممکن ہے کہ آج ہی حملہ کر دیں، ابو طالب آپ کے بستر پر سو جاتے، آپ کو آدھی رات کو اٹھا کر اپنے یا اپنے بیٹوں میں سے کسی کے بستر پر سلا دیتے. کیسی محبت ہے، کوئی مثال پیش کر سکتا ہے؟ لیکن میں کیا کہنے لگا ہوں کہ اتنی عظیم محبت بھی اگر نبی پاک کی حیثیت سامنے آنے کے بعد حیثیت کا اعتراف نہیں کرتی. سمجھو اس بات کو. اور خاص تر وہ لوگ، وہ میرے بھائی، وہ دوست، میں خیر خواہی کی دعوت دینے آیا ہوں. تمہاری محبت اللہ کی قسم ہے ابو طالب کی محبت کے قدموں میں بیٹھنے کے قابل نہ ہو، لیکن حیثیت ماننے کی وجہ سے تمہاری معمولی محبت بھی آسمان پر پہنچا دے گی. ابو طالب اتنی عظیم محبت کر کے بھی آپ کی حیثیت کو نہ مان پائے. یہ میرا دعویٰ، میرا فتویٰ، میری بات نہیں. پیارے پیغمبر نے بتلایا کہ میرے چچا کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اور کیا ہوگا؟ حیثیت نہ ماننے پر. اور جنہوں نے حیثیت مان لی، جنہوں نے حیثیت مان لی، مانتے کیسے تھے؟ کوئی بات مان لیتے تھے، کوئی نہیں مانتے تھے، ہے نا؟ کیوں بھائی؟ حیثیت سمجھ آ گئی نا آپ کو بھی؟ اب حیثیت سمجھانے کے بعد مجھے صرف آپ جواب دے دیں، آپ کا فیصلہ کیا نبی پاک کا کلمہ پڑھنے کے بعد، آپ کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد، میرے، آپ کے، ہمارے کسی بڑے کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی جیے؟ کیوں بھائی؟ بولو، پکے ہو جاؤ. نہیں نا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ. اب شروع ہوتے ہیں آپ کے چہرے سے، اب شروع ہوتے ہیں آپ کے
تو جیسا چہرہ آپ کا ہو ویسا چہرہ بنانا ہوگا. بتاؤ مجھے. اب اختیار ہے, میں نے کوئی وعدہ دعویٰ نہیں کرنا کہ جی کون کون داڑھی رکھتا نہیں رکھتا, یہ تو کام ہی نہیں ہے. یہ تو آپ کا, میں نے اپنی بات انشاءاللہ پہنچا دی. سر سے لے کر پاؤں تک لباس تمہاری مرضی کا ہوگا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق؟ رویہ تمہاری مرضی کا ہوگا یا نبی پاک کے رویے جیسا؟ اخلاق تمہارے چلیں گے, مزاج تمہارے چلیں گے, رواج تمہارے چلیں گے یا رسول اللہ کے؟ پھر کر کے دکھاؤ شادی ہندوؤں کی طرح کی. اور پتہ ہے جو کرتا ہے وہ کیا کر, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. اس نے مخالفت کا ٹھیکہ اٹھایا اور کل جا کے اللہ کے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوگا کہ کلمہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا تھا, طریقہ میں رام موہن کا اختیار کرتا تھا, کلمہ میں نے محمد رسول اللہ کا پڑھا اور رویہ میں نے کافروں جیسا اختیار کیا تھا. بتاؤ کوئی جواز ہے؟ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرہ. اللہ کی قسم نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد کسی مرد مومن عورت کے پاس, کسی کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جی سکے. اور تمہیں اس طرح جزیات کے ساتھ سکھایا گیا, اس قدر جزیات کے ساتھ کہ تم لباس پہنو گے تو کہاں سے پہنو گے, کس طرف سے پہننا شروع کرو گے. تم جوتا پہنو گے تو پہلے کون سا پہنو گے, اتارو گے تو پہلا کون سا اتارو گے. تم نے رات کو قمیص اتاری, صبح پہننے کے آداب کیا ہوں گے. تم نے رات کو موزے اتارے, جوتے اتارے, صبح پہننے کے آداب کیا ہوں گے. اور اس صحابی کو یاد کرو جس سے مذاق کیا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تمہیں تو لگتا ہے تمہارے نبی نے رفع حاجت بھی بتائی. اللہ کی قسم میرا نبی وہ ہے, اور میرے نبی کا معاملہ اتنا حساس ہے کہ میرے نبی نے تو اپنی بیویوں کے ذریعے سے رات اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرنے کے بعد نبی نہائے کیسے, غسل کیسے کیا, یہ میری ماں نے بیان کر کے وہ پوشیدہ پہلو بھی سامنے رکھ دیا کہ امت کا کوئی فرد اس رہنمائی سے محروم نہ ہو جائے. نبی علیہ السلام رات کو کیا کرتے یہ بھی بتا دیا. اور اس صحابی نے کہا تھا ہاں اس پر شرمندہ ہونے کی کوئی بات نہیں, اس لیے کہ میرے نبی نے ایک بڑا کام ہے, انسانی ضرورت ہے, انسانی حاجت ہے. انسان پاک کیسے ہوگا, انسان صاف کیسے ہوگا, طہارت کیسے پائے گا. میرے نبی نے یہ کہہ دیا لا یستقبل القبلہ ولا یستدبرها ولا یستنج منہ بالیمین. یہ میرے نبی نے مجھے تعلیم دی ہے کہ تم اوٹنا ہو تو قبلہ رخ ہو کر نہیں بیٹھنا, اوٹنا ہو تو اس کی طرف پشت کر کے بھی رفع حاجت نہیں کرنی. میرے نبی نے مجھے سکھایا ہے کہ جب بھی اپنے وجود بدن کو پاک صاف کرنے کے لیے میں نے پانی استعمال کرنا ہو یا مٹی, میں اپنا دائنا ہاتھ استعمال نہیں کروں گا. جس نبی نے اس جزیات کے ساتھ تمہیں دین پہنچایا ہو وہ تمہاری شادی نکاح معاملات تمہارے مرنے جینے کو آزاد چھوڑ گیا کہ تم جو چاہو سو کرو. مقام رسالت کو سمجھنے آئے ہیں تو اس کی پابندی بھی کرنا پڑے گی. یہ بے لگام گھوڑے کی زندگی نہیں ہے, مومن کی زندگی ہے, مسلم کی زندگی ہے. پوچھو حافظ صاحب سے, مسلم کا معنی وہ نکیل والا اونٹ ہوتا ہے جس کے ناک میں باریک سی دھاگا ڈالا جاتا ہے اور وہ اس دھاگے پر اپنے مالک کا اتنا اطاعت گزار ہوتا ہے کہ مالک اس نکیل کو ہلکا سا جنبش دے تو کھڑا ہوتا ہے, بٹھائے تو بیٹھتا ہے, چلائے تو چلتا ہے, بھگائے تو بھاگتا ہے. اللہ کی قسم انکار نہیں کر سکتا. یہ آزاد زندگی. کہتے ہیں جی آزاد پیدا کیا گیا, اور تم آزاد نہیں ہو بھائی. الدنیا سجن المؤمن, تم تو قیدی ہو. یہ چھوٹا سا یہ جیل ہے, دنیا جیل. اس میں تمہیں اپنی رہائی کے لیے بہترین سامان فراہم کرنا ہے, تمہیں راستہ دیا ہے, گائیڈ بک دی ہے, آزاد نہیں چھوڑا تمہیں. تم تھوکو گے کیسے یہ بھی بتا کر گئے, تم کس طرح سوکھ تھوکو گے یہ بھی بتا کر گئے. بتاؤ کوئی کہو کوئی پہلو زندگی کا کہ تمہیں سمجھایا نہ ہو. لیکن مسئلہ کیا ہے, میں تیرے مزار کی جالیوں کی مدحتوں میں گم رہا, میں بس اسی میں الجھا ہوا, میں اسی کو کام سمجھ رہا ہوں. بیٹھ جاؤ بیٹے. میں تیرے مزار کی جالیوں کی مدحتوں میں گم رہا,
मुझे इससे कोई परवाह नहीं कि आप क्या लेने आए, क्या देने आए, क्या करने आए, पैगाम क्या था, मिशन क्या था, आमद के मकासद क्या थे। मुझे सिर्फ तेरी हकायतों की रिवायतों ने मजा दिया। मैं तो चस्के ले रहा हूं, फलां मौलवी बड़े अच्छा बयान करता है, और अगर आप में से कोई इस चस्के के लिए आए, अल्लाह की कसम मैं भी बर्बाद हुआ, आप भी हुए। क्या फायदा हुआ अगर आप मेरी बात सुनकर ये समझते हैं कि ये चस्का अच्छा है? कोई फायदा नहीं है। जिसको आप सुनने जाते हैं ना, इसकी सुर बड़ी अच्छी है, और सुनो उससे बेहतर कौन पैगाम लेकर आया होगा। मैं तेरे सौर और बद्र के बाब से वरक उलट के गुजर गया, तेरे दुश्मनों ने तेरे चमन में खजां का जाल बिछा दिया। दुश्मनों ने इतना प्रोपेगेंडा किया, नबी को दुश्मन बना के खड़ा कर दिया, और तुम समझे ही नहीं। तुम अपने आप को बचाते फिरते हो कि मेरा ताल्लुक मुसलमानों से जाहिर ना हो जाए। 4 लफ्ज पढ़ लेता है, 4 पैसे कमाता, तो सबसे पहली बीमारी ये लगती है कि मैं मुसलमान नहीं जी, मैं बड़ा लिबरल। सुनो, तुम लिबरल बनने तो दुनिया में नहीं आए थे, तुम तो गुलामी साबित करने आए थे, गुलामी साबित करने। जैसे अबू बकर ने की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, याद है ना, हैसियत को मानते हैं तो ऐसे माना जाता है। उससे जाके कहा था ना कि अगर कोई ये दावा करे कि रातों रात चला गया मस्जिद अक्सा में और लौट भी आया, और ये पूछने वाले, दावा सुनाने वाले कौन है? जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को जांचा परखा कि हमें वहां की निशानियां बताओ। अल्लाह ने आपके सामने मस्जिद अक्सा को रख दिया, आपने सारी निशानियां बता दी, नहीं माना तो देखें, नसीब की बात है ना। सारी निशानियां सुनकर भी नहीं मानते, और उससे जाके पूछते हैं कि अगर कोई ये दावा करे तो क्या कहते हो? उसने कहा पहले ये बताओ ये दावा किसका है? कहा किसने? फिर इनकार करूं, फिर उसकी तस्दीक करूं। कहने लगे ये समझे कि काम बन गया, शक पड़ गया, ये तो हो ही नहीं सकता, कोई कैसे मान सकता अकल वाला। उन्हें क्या पता कि ईमान का सफर अकल के बाद शुरू होता है। ईमान, अकल तो जरिया है, टूल है ईमान तक लाने के लिए। अकल इसलिए थोड़ी है कि ईमान का इनकार कर दे। उन्हें क्या पता था? कहने लगे तुम्हारे दोस्त ने कहा है। तो क्या अल्फाज थे, अल्लाह अकबर। ये होता है मानना। बराह रास्त नहीं सुना, बराह रास्त नहीं सुना, नबी अलैहिस्सलाम के अल्फाज नहीं सुने, नबी अलैहिस्सलाम का दावा नहीं सुना, उस मजलिस में मौजूद नहीं थे जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सारा वाकया सुनाया। ये दुश्मन खबर लेके आए हैं और कह रहे तुम्हारे नबी ने ये कहा। तो क्या कहते हैं? ये भी कह सकते थे कि आपने दुरुस्त फरमाया, आपने सच फरमाया। कहने लगे अगर मेरे नबी ने कहा है तो ना सिर्फ ये सच है बल्कि मैं आपके जाने की तस्दीक करता हूं। यह है सिद्दीक बनने का सफर, कि मैं सच्चाई को मानता ही नहीं, मैं उसकी तस्दीक करता हूं। इसीलिए तो सबसे आला और अव्वल पहले नंबर पर करार पाया कि इमाम कायनात फरमाते हैं लोगों वो वाकया याद करो। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाह रहा, टाइम मेरा ख्याल है मेरा खत्म हो गया है जी। इन पर रहम करें, मैं तो गर्म हो गया हूं। और अल्लाह अकबर, कितना हसास था ये मामला, किस कदर। और हम ये तो ज़िम्नन हम हंस पड़े, अल्लाह की कसम कैफियत रोने वाली है, कैफियत रोने वाली है हमारी भी। हम दूसरों को क्या कहें, हम भी तो जाहिर पर रहे बस। रफुल यदैन आमीन बिल जहर, फातिहा खल्फुल इमाम, शलवार ऊपर टखना इतना, ये फला फला जाहिर। हमने अंदर जानने की कोशिश की कि कुछ और भी है। वो बड़ी बड़ी खबरों को मान गए, बड़ी बड़ी बातों को मान गए, नामुमकिन खबरें। नबी पाक अलैहिस्सलाम उन्हें नमाज की हालत में आगे बढ़ने और पीछे हटने की बात सुना रहे और कह रहे मैंने, मेरे सामने जन्नत लाई गई, मेरे सामने जहन्नम लाई गई, मैंने जन्नत के खोशों को देखकर आगे बढ़कर तोड़ना चाहा और जहन्नम की घबराहट, उसकी शिद्दत हिद्दत से घबरा कर पीछे हटा। पीछे सैकड़ों खड़े हैं, पूरा मदीना खड़ा है, एक ने भी इनकार नहीं किया। ये क्या बात कर रहे हैं आप?
ہم بھی تو پیچھے کھڑے ہیں. جس جنت کے بارے میں آپ نے بتایا کہ وہ اتنے 100 سال یا 40 سال اس پر، اس کی مسافت پر اس کی خوشبو آ جائے گی. جنت آپ کے سامنے آئی، ہم نے اس کی خوشبو محسوس نہیں کی. کوئی انکار نہیں کرتا. اور جس جہنم کے بارے آپ ہی نے بتایا کہ اس کا سوئی کے ناکے برابر اگر سوراخ کر دی جائے تو زمین پر کوئی سبزہ باقی نہ رہے، اس کی شدت سے گھبرا کر آپ پیچھے ہٹے. تو پیچھے ہم تو کھڑے تھے 4 فٹ کے فاصلے پر، ہم نے تو اس کی شدت محسوس نہیں کی. نبی علیہ السلام پر اعتماد اس قدر زیادہ ہے ان کا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خواب کس نے دیکھا تھا حدیبیہ آنے کا؟ سمجھو اس بات کو ذرا. اللہ کے نبی نے خواب دیکھا. نبی علیہ السلام نے ہی بتایا کہ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، یعنی اللہ کے حکم سے آپ نے سفر شروع کیا. اللہ کو پہلے حالات کا پتہ نہیں تھا؟ سوال اٹھ سکتا تھا. آپ حدیبیہ پہنچے، حدیبیہ آئے، وہاں جھگڑا ہوا، عثمان کو بھیجا، وہ واپس نہیں آئے، افواہ پھیلی، بیعت لی، لڑائی کا ارادہ کر لیا. اللہ نے نہیں بتایا. امتحان ایسے ہوتے ہیں. اب آئے تھے خواب پر، معاہدہ کیا کہ ہم واپس جاتے ہیں، اگلے سال آئیں گے. ساتھیوں کے دل میں ملال ہے، افسوس ہے، تکلیف ہے. یہ پہلا موقع ہے، نبی علیہ السلام نے کہا احرام کھولو، کوئی اٹھتا ہی نہیں. پہلا موقع ہے، پہلا موقع. اور اسی مجلس میں عروہ بن مسعود ثقفی واپس جا کر کیا شہادت دیتا ہے؟ تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ جس کے وضو کے قطرے کو وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ اس کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اسی مجلس میں، اسی حدیبیہ میں یہ منظر بھی دیکھا گیا کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اٹھو، اپنے احرام کھولو، اپنی قربانیوں کو ذبح کرو. کوئی نہیں اٹھتا. کیا ہوا؟ دل میں ملال تھا کچھ. رات گزری، پیغام آیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا. پریشان نہ ہو، ہم نے اس کو فتح بنایا ہے. پریشان نہ ہوں. ہم 2 باتیں آپ کو کرتے ہیں، دو ضمانتیں دیتے ہیں. ایک، آنے والے سال میں لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنشَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ. اگلے سال آپ آئیں گے. اب کوئی پوچھتا کہ جناب آپ ہی کے کہنے پر وہی پر ہی تو آئے تھے، یہاں آ کے اگلے سال کا وعدہ کرنا تھا تو وہیں سے اگلے سال لے آتے. کوئی نہیں بولا، کسی نے اعتراض نہیں کیا. اور دوسری بات فرمائی کہ ہم نے مغانم کثیرہ، یہاں سے واپسی کا سفر ایسی فتح ہوگا کہ ہم غنیمتوں کے دروازے بھی آپ پر کھول رہے ہیں. یہ اعتماد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اٹھاؤ سیرت کی کتابوں کو، اٹھاؤ تفاسیر کو. اس وحی کے پیغام کو سن کر صحابہ کے دل کا تکدر دور ہوا. وحی کے اس پیغام کو جان کر صحابہ کے دل کے ملال ختم ہو گئے، صحابہ کے چہرے روشن ہو گئے، صحابہ خوش ہو گئے. کیوں؟ اسی وحی کی بنیاد پر پہلے آئے تھے. اب اعتراض کر دیتے کہ جناب آپ ہی کے کہنے پر یہاں آئے، یہاں تو ہوا نہیں، اب اگلے سال کی بات کر رہے ہیں. ایک بھی شخص ایسا نہیں، بلکہ بڑی خوشی سے، رغبت سے واپس چلے. اور پھر مدینے پہنچے، ابھی اپنے سامان اتارے نہیں، ابھی گھر گئے نہیں، ابھی وہاں آرام کرنے کا موقع ملا نہیں. پیغام آیا غنیمت کا، ہم نے راستہ کھولا، چلو یہیں سے چلو. اور چل نکلے خیبر کی طرف. وہاں پہنچے. اب اس بے بسی اور بے کسی کی صورت میں سفر کیا تھا. ماننے والے کیسے ہوتے ہیں میں اس پر لایا ہوں آپ کو، کہ حیثیت کو جاننے کے بعد عمل کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اگر یہ نہ سناؤں تو ساری بات ضائع کر دیں گے آپ وہاں لائے، ساتھی موجود ہیں، لمبا سفر، پہلے مدینے سے وہاں کا سفر. اب مایوس ہونا چاہیے تھا، وہاں جس مشن پر گئے تھے وہ پورا بھی نہیں ہوا، اگلے سال پر بات پڑ گئی. معاہدہ ایسا ہوا جس میں بظاہر سارا مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے. واپس آئے، مدینہ سے پھر سفر، اور سفر ایسا کیا جو غیر معروف راستہ تھا، مشکل راستہ، کانٹوں والا راستہ، سنگلاخ راستہ. صحابہ کی حالت بری ہو گئی. بھوک اس قدر زیادہ ہے، راستے میں ایک کھیت ان کو لہسن کا ملتا ہے، کچا لہسن اکھاڑ کر کھا گئے. نبی علیہ السلام، اتنی سمیل آ رہی ہے، نبی علیہ السلام کو کہنا پڑا جس نے لہسن کھائے وہ میرے ساتھ نماز میں نہ آئے. میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا. خیبر کے سامنے پہنچے. خیبر والے فجر کے وقت اپنے گھروں سے باہر نکلے اپنی کھیتی باڑی کا سامان لے کر جانے کے لیے. لوگ پرانے وقتوں میں اسی وقت نکلتے تھے اپنے کام کاج کرنے کے لیے. نکلے اپنے جانوروں کو لے کر، سامنے دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر کھڑا ہے. گھبرا گئے. سازشی ہمیشہ بزدل ہوتا ہے.
اور ساتھیوں کا علاج وہی ہے جو نبی پاک نے کیا. ان کے گھر جاؤ, انہوں نے تمہارے گھر جنگ چھیڑی ہے نا. اگر کوئی سننے والا سنتا ہے تو میرا مشورہ مانے, ان کے گھر جاؤ, ان کے اوپر جاؤ, ان کی سانسیں تب دم توڑیں گی. وگرنہ تمہارے گھر میں لڑائی تم ہی مقابلہ کرو تو وہ تو بڑے خوش ہیں. یہ اسٹریٹجی کی بات ہے, لیکن بہتوں کو سمجھ نہیں آتی. وہ خوف میں مبتلا ہے, اس خول میں بند ہے. ساتھی گھبرا گئے, بھاگے افراتفری میں, ہنگام میں, اپنے کچھ گھریلو گدے باہر چھوڑ گئے جن سے کھیتی باڑی کا کام لیتے تھے. صحابہ نے گدے پکڑے, ذبح کیا, گوشت بنایا, ہنڈیوں پہ چڑھایا, پکایا, پکا کر سامنے رکھ لیا. کھانے لگے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, طلحہ جاؤ اعلان کر دو, اللہ اس کے رسول نے تم پر گھریلو گدوں کا گوشت حرام کر دیا. اب بتاؤ ذرا صحابہ کا امتحان کیسا ہوگا. اور پھر اپنے بارے میں غور کرنا کہ مجھے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے حلال ہو اور پھر حرام کیا جائے اور مجھے آزمایا جائے, تو میں پھر بھی اس حرام سے نہیں بچتا. وہ بھوکے ہیں, سفر در سفر ہے, یہاں پہنچے, سامنے دشمن ہے, دشمن اپنے گھر میں ہے, اپنے قلعے میں ہے, اس کے پاس کھانے پینے کو وافر سامان ہے, یہ بھوکے میدان میں پڑے ہیں اور مقابلہ دشمن سے, جنگ درپیش ہے. اس موقع پر یہ حالت اضطرار ہے. میرے جانے کے بعد آپ سب سے پوچھئے کہ حالت اضطرار کیا ہوتی ہے؟ کہ جس میں حرام بھی حلال ہو جائے, حرام بھی حلال ہو جائے. یہاں حلال تھا, پکڑے تو حلال تھے, بولو پکڑے تو حلال تھے, ذبح کیے تو حلال تھے, پکائے تو حلال تھے, سامنے رکھ کر کھانے لگے تو حلال تھا. حکم آ گیا. اب کوئی کہتا کہ جناب یہ حالت اضطرار ہے, دشمن کے گھر میں ہے, کھانے کو اور کچھ ہے نہیں, آپ نے تو پیاز کھانے پر بھی پابندی لگا دی ہے, اب کیا کریں, کیا کھائیں گے؟ تو اگر حرام ہی کرنا ہے تو اس کے بعد کر لیجئے گا, ایک دفعہ پیٹ بھرنے دیں. امتحان, ماننے کا امتحان کیا ہوتا ہے. نبی پاک کے صحابہ سے دیکھو, حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں میں بھاگ کے ٹیلے پہ چڑھا, اعلان کیا, لوگو کھانا نہ کھانا, اللہ کے رسول نے یہ بتلا دیا, اعلان کر دیا کہ اللہ نے تم پر گھریلو گدوں کا گوشت حرام کر دیا. کیا ہوا ہوگا؟ فرماتے ہیں ایک لقمہ بھی کوئی شخص ایسا نہیں جس کے ہاتھ میں لقمہ وہیں سے گرا دیتا, جس نے منہ میں رکھا اگل دیا, لوگوں نے اپنی ہڈیوں کو الٹ دیا. ایک شخص بھی ایسا نہیں جس نے اس پیغام کو سننے کے بعد ایک لقمہ بھی کھایا ہو. کیوں؟ وہ آپ کی حیثیت کو جانتے تھے کہ آپ کی حیثیت اتنی بڑی ہے کہ آپ کا پیغام آنے کے بعد آپ کا مقام اتنا بڑا ہے کہ پھر اپنی مرضی کی نہیں جا سکتی, پھر اپنے رویے رہ نہیں سکتے. مجھے بتاؤ اس نبی نے کیا تمہیں یہ نہیں کہا من غشنا فلیس منا؟ یہ نہیں کہا؟ تم نے سنا کہ نہیں سنا جو ملاوٹ کرے وہ ہمارا؟ تو رک گئے. پیدائشی کلمہ پڑھنے والے, نبی پاک کی حیثیت کو جاننے والے, نبی کے ساتھ محبت کے دعوے کرنے والے. یہ کھاد زدہ دودھ کون بیچتا ہے؟ یہ کافر بیچتے ہیں. کھادیں ملا کر یہ کون بیچ رہا ہے؟ یہ ساری چیزوں کو ملاوٹ زدہ کر کے کون بیچتا ہے؟ انہوں نے نہیں سمجھا کہ نبی پاک کیا لینے آئے تھے, آپ کا مقام کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں مقام بس یہ ہے کہ نمازیں آپ کی طرح کی پڑھنی ہیں, باقی سارے کام اپنی مرضی کے کرنے ہیں. ہمارا طبقہ, اور وہ سمجھتے ہیں کہ صرف محبت کے دعوے نعرے لگا کر, جھنڈیاں شہر لگا کر, بازار سجا کر, کچھ دن موج میلہ کر کے نبی علیہ السلام کیا لینے آئے, اسے کیا غرض ہے کوئی بات کرنے؟ مجھے بتاؤ, میں یہ پورے ملک میں کہتا پھر رہا ہوں کہ مجھے اس بات کا جواب دے دو, یہ نبی کے ماننے والے ہیں, نبی کے کلمہ پڑھنے والے 97% مسلمان اس ملک میں رہتے ہیں. یہ 4 سال کے بچوں کے ساتھ زیادتی کون کرتا ہے؟ یہ 6 سال کی بیٹیوں کو بے آبرو کون کر رہا ہے؟ یہ اپنے ہی رشتہ داروں سے بیٹیاں بچے محفوظ نہیں ہیں, یہ کس کا قصور ہے؟ انہوں نے نبی پاک کی حیثیت کو نہیں جانا, جو دشمنوں کی اولادوں اور بیٹیوں اور ان کی عزتوں کا بھی رکھوالا بن کر آیا, اس کے اپنے ماننے والے کیا کر رہے ہیں؟
इसलिए कि हमने मुकाम रिसालत को नहीं समझा। जिन्होंने समझा था उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ। एक हुक्म, ये मेरी माएँ बहनें बेटियां ऊपर तशरीफ फरमाए, सिर्फ एक हुक्म दिया। आका ने बाहर आके देखा ना, अल्लाह को हाफिज जी माफ कर देना, छिड़ गया समझते ना, तकलीफ है इस बात की। नबी का नाम भी लेता है और सूटे भी लगाता है, नबी का नाम भी लेता है, बेहयाई का भी रसिया है, नबी का नाम भी लेता है और लोगों की इज्जतें उछालने के लिए हर वक्त मुस्तैद है, तैयार है। नबी का नाम भी लेता है, शिरक भी करता है, नबी का नाम भी लेता है, खुराफात को पीछे आने देता ही नहीं, हर साल नई चीज पैदा करता है। ये होता है मानने वाला। नबी का नाम भी लेती हैं, नाम बेटों का घर वालों को बड़ी चाहत है, नबी अलैहिस्सलाम की सच्ची ताबेदार बनने के दावे भी करती हैं और चेहरा भी नंगा रखती हैं, लिबास इतना बारीक पहनती हैं, खुशबू ऐसी इस्तेमाल सारा जमाना मुतवज्जे हो जाए। एक हुक्म दिया, किनको? इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात, जिनकी तारीफ अल्लाह कुरान में कर रहा है, उस मुआशरे को, मदीना का बाजार। आपने देखा मर्द औरत मिलकर चल रहे हैं, आपस में इख्तिलात हो रहा है, फर्क नहीं है दरमियान में कोई वाज़ेह, बाजार में आना जाना तो मजबूरी भी होता है, और ये तो आने वाली भी मस्जिद में है। एक पैगाम दिया, सिर्फ एक पैगाम, ए औरतों अलैकुन्ना बिहाफातित तरीक, आज के बाद मेरा पैगाम यह है, तुम किनारे पर चलोगी रास्ते के, दरमियान में नहीं चलोगी। और पूछो हाफिज साहब से, अल्लाह की कसम है, सहाबी बयान करता है, इस हुक्म के बाद औरतें इस कदर सिमट कर इस कदर दीवार की तरफ चलती, उनकी चादरें कपड़े दीवार में उलझ जाते, इस कदर दीवार इस तरफ, बाजार की इस तरफ, इस किनारे पर चलती, इतनी मोहतात हो गई। सिर्फ एक पैगाम आया ना कि बार बार नबी पाक ने जुमे पढ़ाए हैं पर्दे पर, बतलाओ मुझे जरा, सिर्फ एक पैगाम आया, एक बार पैगाम आया है, ऐ मेरे नबी कुल्ले अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मोमिनीन युद्नीन अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, एक पैगाम आया है। और सैयदा फरमाती हैं, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह उन पर करोड़ों रहमतें फरमाए, कैसे कैसे उकदे खोल गई। फरमाया रात को नबी ने खबर दी, रात को आयतें रात को उतरी हैं, इशा के वक्त सुनाई होंगी, पैगाम चला गया, औरतें भी नमाज पढ़ने आती थी। फरमाती हैं अल्लाह अंसार की औरतों पर रहम फरमाए, सुना तो हमने भी था और सुना उन्होंने भी था, और सुना आज पाकिस्तान में मस्जिद हरमैन वालों ने भी सुना है, सुना उन्होंने भी था। फरमाया अल्लाह अंसार की औरतों पर रहम फरमाए, रात को पैगाम सुना, रात रात बैठी, अपनी चादरों को जमा किया, जोड़ा, क्योंकि छोटी चादरें थी, जलबाब तो बड़ी चादर से बनती। और मैं तसव्वुर करता हूं कि उस वक्त तो हालात इतने परेशान कुन थे, माली हालात, कि किसके घर में एक जैसी चादरें होंगी, किसके घर में एक जैसी चादरें होंगी, जाने कैसे कैसे रंगों को जोड़ा होगा, कैसे कैसे 2 3 4 रंगों की चादरें मिलाकर बड़ी चादर बनाई होगी। रात गुजरी, अम्मा जान फरमाती हैं सुबह फजर पढ़ने आई, फजर तो अंसार की औरतें रात, और सुई धागे का जमाना है, अंधेरे का जमाना है, रात कोई कुमकुमे नहीं लगे हुए, कोई सहूलतें नहीं हैं, कितना वक्त लगा होगा रात को चादरें जोड़ने में। सुबह नमाज पढ़ने आई और अपने सरों को इस तरह से ढांपा हुआ, सर से पांव इस तरह जलबाब में लिपटी हुई कि जैसे इनके सरों पर परिंदे बैठे, इस तरह साकिब जामिद बैठे। ये कौन लोग थे? ये वो लोग हैं जिन्होंने नबी पाक की हैसियत को समझा है, कि इस हैसियत को समझने के बाद मोहब्बत में आप पर पहले नंबर पर कोई जा नहीं सकता, कि वो 4 कुर्बानियां देकर आने वाली भी आके आपकी शक्ल मुबारक, आपके चेहरा मुबारक को देख के कहती है कुल्लु मुसीबतिन बादा का जलाल। फिर ऐसी मोहब्बत होती है कि बेटा, भाई, शौहर, रिश्तेदार सारे कुर्बान करके भी कहती है आप सलामत हैं तो कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर मोहब्बत ऐसी होती है, फिर अतात ऐसी होती है। आखिरी मिसाल भाई, और चूंकि ये नौजवानों से मुताल्लिक है इसलिए ज़हन में आ गई, ऐसे ही बैठे हुए थे, अल्लाह के नबी खुतबा इरशाद फरमा रहे या अपने दोस्तों से बातचीत कर रहे,
सामने से गुजरने वाला एक गुजरा, नौजवान है और माशाल्लाह काफी नौजवान है, यहां पर भी दिल में दर्द जगाओ मुस्तफा अलैहिस्सलाम का, जिसने पत्थर खाकर तुम तक दीन पहुंचाया है, उसका कुछ दर्द, कुछ एहसास तो पैदा करो ना। जिसने गालियां खाई हैं, जिसने इतनी तकलीफें, इतनी अजियतें, उस जैसा नफीस इंसान कोई नहीं था, अल्लाह की कसम है। उसने इतनी परेशानियां बर्दाश्त की, किस लिए? तुम तक दीन सही पहुंचाने के लिए। नबी पाक इस्लाम के सामने से गुजरने वाला गुजरा, आका फरमाते हैं, और सुनो, तरबियत करना हो, इखलाक इस्लाह करना हो तो करते कैसे हैं, ये भी नबी पाक से कोई सीखे। आपने पहले उसकी तारीफ की, हम पहले डंडा मारते हैं सर पर, पहले ही काफिर बना के छोड़ते हैं। फरमाया ये खुरैम असदी आदमी बड़ा आला है, आदमी बड़ा खूबसूरत है, नौजवान बड़ा प्यारा है, अगर इसके अंदर ये दो खामियां ना हो। कौन सी? ये नौजवान देखें जरा। फरमाया एक इसका कपड़ा, इसका तहबंद जमीन पर ना होता, इसके टखने बराह ना होते। हमारे तो नहीं ना होते। हदीस सुन लिया, मैं मजीद भी सुना देता हूं इस पर। हमारे तो नहीं ना होते, हमने भी सुन लिया। रवैया देखिए जरा, हम क्या करते हैं? हमारा नौजवान जो आता है मस्जिद में, उसको जिसने थोड़ी बहुत तालीम सीख ली, जान ली, वो मस्जिद में आया, वुजू किया, पैंट फोल्ड, ट्राउजर फोल्ड, शलवार फोल्ड, नमाज पढ़ी, मस्जिद से बाहर निकला, फौरन इस निशानी को खत्म किया कि कहीं कोई पहचान ना ले। फौरन पैंट नीचे, ट्राउजर नीचे, शलवार नीचे, कि कोई इल्जाम ना आ जाए मुझ पर। जो दीन मस्जिद में है वो मस्जिद से बाहर निकल के बदल जाता है। कोई समझा दे मुझे भी। दूसरा, इसके बाल बड़े लंबे हैं, और हमारी मस्जिद में एक एतकाफ करने वाला, नाम नहीं लेता उसका मैं, एतकाफ करने एक नौजवान आया, इतने लंबे बाल, लड़कियों की तरह, बड़े सिल्की, लंबे लंबे। बड़ा समझाया, बड़ी मिन्नतें की, बड़े दर्स दिए, नहीं समझ आया। किसी ने आकर इसको सुनाया, और मैं खतीबाना रंग देते हुए कहता हूं कि किसी ने जाके उसको कहा होगा, तेरे नसीब जागे, तेरे भाग जाग उठे। कौन जानता खुरैम असदी को? बताओ मुझे, कौन जानता खुरैम असदी कौन था? सहाबी होने के बावजूद उसका नाम जिंदा कैसे हुआ? अगर वो नबी पाक की ना मानता तो कौन जानता। नबी पाक की मानने वाले हमेशा अल्लाह के यहां कैसे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम होते हैं। उसने सुना तो उसने देर नहीं लगाई। उसने ये नहीं कहा कि मैं जब मस्जिद में जाऊंगा तो ठीक कर लूंगा। उसने ये नहीं कहा कि जब मैं बूढ़ा होऊंगा तो ठीक कर लूंगा। उसने ये भी नहीं कहा कि जब मैं और कोई 2-4 साल में जरा शादीशुदा हो जाऊं तो फिर ठीक कर लूंगा। उठा, अपने तहबंद को उड़स लेता है, अपने तहबंद को अपने टखनों से बुरहाना ऊपर कर लेता है। क्यों? कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा वला युज़क्कीहिम वला यंज़ुरु इलैहिम। 3 ऐसे बदबख्त हैं जिनसे अल्लाह कलाम नहीं करेगा, जिनकी तरफ नहीं देखेगा, जिनका हिसाब नहीं लेगा। उनमें एक वो शख्स है, पहला मुख्तलिफ हदीस हैं, अल आकुल वालिद, वालिदैन का नाफरमान, वल मन्नान, एहसान जतलाने वाला। एक हदीस में फरमाया वल मुदमिनुल खम्र, शराब के नशे में धुत रहने वाला। और तीसरा फरमाया वल मुस्बिलिल इज़ार, अपने कपड़े, अपनी शलवार पैंट को अपने टखनों से नीचे लटकाने वाला। यहां कोई जिक्र नहीं हो रहा तकब्बुर का, गलत फहमी फैलाई हुई, वो और बात है, वो बात भी दुरुस्त है। यहां हुक्म दे दिया, खत्म होगी बात। हुक्म के बाद क्या मर्जी? हुक्म दे दिया कि जो नीचे लटकाएगा अल्लाह उसके साथ ये सलूक करेगा। मतलब ये बात पसंद है। सहाबी ने सुनी, अपना तहबंद ऊपर कर लिया, और हज्जाम के पास जाने की ताखीर भी नहीं करता। अपने घर से छुरी पकड़कर, छुरी से बाल काटना कितना मुश्किल काम है, अपने घर से छुरी पकड़कर नबी पाक के हुक्म को अपने ऊपर जारी करके अपने बालों को बराबर कर लेता है। ये होते हैं मानने वाले। हैसियत समझ आई? ये भी समझ आया कि हैसियत समझ आ जाए तो फिर तकाजा क्या है? क्यों भाई? फिर ना लिबास तुम्हारी मर्जी का, ना तौर अतवार तुम्हारी मर्जी के, ना निकाह, ना मरना, ना जीना तुम्हारी मर्जी का।
پھر سب کچھ نبی پاک کی مرضی اور آپ کے دین کے طریقے پر ہوگا. اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں نجات ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.